بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جانے والے مشہور اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس اسکالر. ناظرین دو بڑی اہم باتیں اس ویڈیو میں آپ نے جڑے رہنا ہے. بڑی امپورٹنٹ پیشگوئی ہونے جا رہی ہے اور آپ کے لیے انتہائی اہم ویڈیو ہے. نمبر 1، جسٹس منصور علی شاہ جب چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے تو اس کے بعد جب حکومت گرا دی جائے گی اس کے بعد کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ اور دوسرا سوال انتہائی الارمنگ ہے، جو کہ صحافی اور سینئر تجزیہ نگار ہارون رشید نے کہا ہے کہ ان کو علیمہ خان نے بتایا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ مجھے فوجی تحویل میں دیا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مجھے پھانسی دے دی جائے. تو میری وصیت یہ یاد رکھنا. علیمہ خان اپنی بہن کو انہوں نے کہا کہ علیمہ میری یہ وصیت یاد رکھنا کہ جب مجھے پھانسی دی جائے تو میرے منہ پہ کالا کپڑا نہ ڈالا جائے اور میری پھانسی کی ویڈیو بنائی جائے، اور کہ جب میں تختہ دار پر لٹکایا جا رہا ہوں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ میری آنکھوں میں نہ ڈر تھا نہ خوف تھا. یہ دعویٰ ہارون رشید نے کیا ہے. یہ کتنا سچا ہے اس بارے میں میں اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ہارون رشید صاحب یا علیمہ خان کنفرم کر سکتی ہیں، لیکن اسامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے بڑے اہم سوال کا جواب لیتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے منصور علی شاہ وہ کیا کریں گے. اسامہ صاحب بتائیں گے. بہت شکریہ اسامہ صاحب. اوور ٹو یو سر. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رضوان صاحب پھانسی والی جو آپ کی بات ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ اینڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بھی پیغام ہے یا وصیت ہے خان صاحب کی ڈیفینیٹلی وہ امپورٹنٹ ہے اور سر آنکھوں پر، اور وصیت کے متعلق شرعی حکم بھی بہت سخت ہیں اور اس کو پورا کیا جانا بھی واجب عمل ہے، اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے وصیت کرنا بھی ضروری ہے، قرآنی حکم ہے. اور یہ جو ہم نے یہ سوچا ہوا ہے نا کہ مرتے وقت وصیت کرنے لگتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. وصیت آپ کو نارمل ڈیز میں اپنی زندگی میں ہی کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ موت نظر آ رہی ہے جو ہم نے ٹرینڈ سمجھا ہوا کہ لاسٹ ورڈز کائنڈ آف کہ مرتے ہوئے کہنا، یہ نہیں. وصیت ایک باضابطہ قرآنی حکم ہے اور اس کو آپ کو اپنی زندگیوں میں تحریر کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو ہر ایک رات نہ گزرے. اس کا مطلب ہے آپ کو موت یاد نہیں ہے. اگر آپ نے وصیت نہیں لکھی ہوئی، اسلام کنسیڈر اس کو اس اینگل میں کرے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے اس نظام کے اس کی موت اور اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو ابو سمجھ رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ ابھی میں اگلے دن بھی ہوں گا اور اس سے اگلے دن بھی ہوں گا. تو پوائنٹ سمجھیے، کیونکہ موت کو یاد رکھنا نفس کی بیماریوں کا علاج ہے، تو وصیتیں تو آپ کو ہمیں رکھ لینی چاہیے اب ہی عام دنوں میں. مطلب یہ اس کو لاسٹ ورڈ سے نہ ریلیٹ کریں. آپ نے کیونکہ ذکر کر دیا، میں نے کہا عوامی تصحیح کر دوں جو اپنی اس معاملے میں. آپ آج منصور علی شاہ صاحب کی جو پرسنالٹی ہے نا، گڈ مینیجر، سخت آپریشنلی گرپ والا بندہ، شکل سے جتنے مرضی سویٹ کیوٹ اور سافٹ نظر آئیں، نہ بالکل کلیرٹی سے پورا دبنگ. اور قاضی صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے. قاضی صاحب نے تو جو بھی کی ایکٹنگ کی ہے اور اپنے دماغ کا حساب سے جو بھی کر سکتے تھے انہوں نے پرفارم کرنے کی کوشش کی. لیکن اوریجنلی گڈ آپریشنلی پرسن ہو ہیز ویری گڈ کمانڈ آن ہز ورک اور ٹیم اور لوگوں پہ. اور یہ جو تاثر ہے نا کہ جی منصور صاحب یہ ججوں کو نہیں سنبھال سکیں گے اور منصور علی شاہ صاحب ان کو نہیں قابو کر سکتے، نہیں. دا پرفیکٹ لیڈر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرفیکٹلی پرفارم کریں گے، ہلنے ہی نہ دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور لیڈر وہی ہوتا ہے جس کو اوریجنلی لوگ ایکسیپٹ کریں. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اوریجنلی سرنڈر کریں، دل سے، بائی دیئر ہارٹ، بائی دیئر مائنڈ، دونوں سے اس کو مانیں، تو وہ ہوں گے.
لیکن ادھر ایک اور نقطہ بھی ہے کہ جو کرنٹ سورج گرہن لگا، سورج کو گرہن لگا، تو ان کا جو اگر صرف ہم جسٹ ایم سے اٹھائیں تو سورج کو گرہن لگنا، اور اے سے اٹھائیں تو ایریز، دونوں حساب سے چیزیں جو ہے تھوڑی سی اتنی زبردست نہیں ہے۔ 12 اکتوبر کے بعد سے یہ وینس کی پلیسمنٹ، پھر آگے مارس کی پلیسمنٹ، اسی طریقے مرکری کا چینج، سورج گرہن، یہ ان کی جب ہم بات کریں چارٹ کی تو اٹس ڈیفیکلٹ، برڈن، سٹریس، چیزیں بڑھیں گی۔ اور اگر ان کو نیم سے ابھی بات ہوئی تو اگر ویسے سیجیٹیریس اسینڈنٹ مان لیں تو بہت اچھا برین، بہت زبردست برین، اور برین ورک میں اعلیٰ، تو اس لیے یہ تو آپ چھوڑ دینا کہ کوئی لوپ ہولز ہوں گے ان کی مینجمنٹ میں، انگلی نہیں اٹھ سکے گی۔ ویسے تو خیر پاکستان میں انگلیاں آپ کو پتہ سیاسی ہوتی ہیں ان کا کوئی، لیکن حقیقت میں حقیقی انگلی نہیں اٹھ سکے گی ان کے جتنے بھی دن کا ٹینیور ہوا، اگر ہوا۔ پہلے یہ بھی سمجھ لیں، قاضی صاحب کا جانا ایک علیحدہ بات ہے، ان کا آنا لازمی ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب قاضی صاحب سوری اگر منصور علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ، پہلے تو یہ 50-50 ہے ان کا آنا، مجھے یہ لگتا ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادرس، 50-50 ہے۔ قاضی صاحب کا جانا ضرور 100% ہو سکتا ہے، لیکن یہ 50-50 ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ آ جاتے ہیں تو ایسا نہ سوچیں کہ وہ آئے ادھر سے بیٹھے اور انہوں نے کہا چلو بھی حکومت گھر جاؤ، نو، اپنے ادارے کے ڈسپلن کے وہ جو ڈیکورم ہے اس کا ڈسپلن ہے، عدلیہ کو کمفرٹ دینے کی کوشش کریں گے، ججز کو امپاور کرنے کی کوشش کریں گے، آتے ہی پہلے وہ اپنے ججز کو الائن کریں گے، ان کا مورال اپ کریں گے، ججز کا مورال اپ کر کے ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، عدالتوں کو پورا کہیں گے کہ بھائی اپنی ڈومین سے باہر نہیں نکلنا، ڈومین میں کسی کو گھسنے نہیں دینا، یہ ان کا ورڈ ہوگا، میں آج آپ کو جملہ بتا رہا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ اپنی ڈومین میں کسی اور کی ڈومین میں جانا نہیں ہے پولیٹیکلی، اور اپنی ڈومین میں کسی کو گھسنے نہیں دینا، یہ ان کا پہلا کام ہوگا۔ اور ججز کو فل فری اور جیسے انوائرمنٹ دیں گے جس میں وہ آزاد فیصلے کر سکیں، یہ وہ کریں گے۔ اور اس کے تحت جو بھی الیکشن کمیشن کے معاملات، بلہ چھیننے کے معاملات، یا جو پٹیشنز پینڈنگ ہے، یا جو حلقے کھلنے باقی ہیں، وہ سب کھلیں گے، بس اس ذریعے سے جو بھی ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ہو گیا منصور علی شاہ صاحب کا۔ اگر اس میں مزید کوئی آپ کا کویسچن ہے تو بتائیں، پھر ہم پھانسی کی طرف آئیں۔ میں سمجھ گیا اس بات کو اسامہ صاحب کے یہ بتائیے کہ سیٹیں واپس ہوں گی جو جس طرح جو فارم 45-47 والا معاملہ ہے اس کے اوپر منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بنتے ہیں تو وہ والا معاملہ جو خواجہ آصف بھی کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں۔ ہمارے لیے کیا، پھر چور کی چوری پکڑی جائے گی، ڈیفینیٹلی ایک اچھا جج آئے گا، اور ایک اچھا جج اچھا نیم کے ساتھ اچھا کام کر جائے گا، اور شاید بڑے عرصے بعد عدلیہ یہ محسوس کرے کہ واقعی کوئی عدلیہ کا اصلی جج آیا تھا جو صرف جج تھا اور جو صرف عدلیہ کا تھا اور جس نے صرف عدلیہ کے لیے کام کیا، ایسا بندہ آئے گا، اور اس سے باہر وہ جائیں گے ہی نہیں، اپنے ڈومین کے آپریشن سے باہر جائیں گے نہیں، عدلیہ کو زبردست کریں گے۔ ہاں اب اس میں جتنے بھی سیٹیں آئیں، جتنے بھی فیصلے ہوئے، جتنی بھی پرچیاں گنی گئی، گنتیاں ہوئی، وہ سب ہوں گی، اس کے تحت جو بھی ہونا ہے ہوگا، لیکن یہ پولیٹیکل جج نہیں ہوں گے۔ یہ پولیٹیکلی آپ دیکھیں گے کہ ان سے پی ٹی آئی بھی کوئی خاص امید نہ لگائے، کوئی بھی کوئی امید نہ لگائے، عوامی جو اکثریت کی سوچ کے تحت عدلیہ کا امیج بہتر کرنے کے لیے جو بھی ہو سکا یہ کریں گے۔ جی ٹھیک ہوگا، ہم آ جائیں پھانسی پہ۔ جی عمران خان کی جو وصیت کی بات ہے کہ وصیت پہ تھوڑا سا لوگوں کو میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو وصیت آپ کو ہمیں قرآنی حکم ہے، واجب عمل ہے، فرض ہے وصیت کرنا اور وصیت کا لکھنا، لیکن یہ جو ہم نے سوچا ہوا ہے نا کہ جب پھانسی کا گھاٹ نظر آیا وصیت ہو رہی ہے
یا فلموں میں آخری ورڈ پہ وصیت کر رہا ہے کان میں، مطلب مرتے ہوئے ہونٹ ہل رہے ہیں، وہ کان پہ منہ رکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کو ابھی آپ جب ہمیں وصیت کے بغیر کوئی رات نہ آئے ہم پہ، اس کا مطلب ہے ہمیں اگلی صبح اٹھنے کا یقین ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو سسٹم سے ابو سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے وصیت تو لکھ کے ہی سونا چاہیے، وصیت اتنا ضروری عمل ہے، اور اس کو اپڈیٹ کرتے رہ سکتے ہیں آپ زندگی میں۔ مطلب ایک وصیت آپ نے لکھی ہے، اس میں جو جو آپ کو سمجھ آیا آپ اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو، جاتے وقت اس دنیا کو، پیپل آف اپنے کمیونٹی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے معاملات کو وصیت کر سکتے ہیں۔ اور اس میں لوگوں کو ایک اور پوائنٹ بھی چلے آج یہ ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جائیں کہ جو حق وراثت ہوتا ہے اس میں وصیت نہیں چلتی۔ یہ بھی بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جو اللہ نے حق دے دیا بہنوں کو، بھائیوں کو، جو جائیداد کی تقسیم کا، اس میں یہ وصیت نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ نے دیا ہے کہ تیرے بیٹے کو اتنا، تیری بیٹی کو اتنا، تیری بیوی کو اتنا، اس میں وصیت کا کیا کام ہے؟ اس میں وصیت نہیں ہے۔ اس میں لوگ آج کل بڑا کرا رہے ہیں، اور یہ بڑا کرائم ہے میں سمجھتا ہوں۔ اسی لیے جو باپ کا نام بدلنا بھی اسلام میں بڑا ممنوع کہ بیٹے کا نام نہ بدلو، کیونکہ وہ جو معاشی سٹرکچر ہے اسلام کا وہ خراب ہوتا ہے اس سے۔ تو اس لیے وصیت کا مقصد ہے آپ اپنے ایکسپریشنز لائف کے، خدا کے متعلق، رسول اللہ کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی آپ کی زندگی کے باقی لرننگز ہیں، جیسے مولا علی کی وصیت پڑھے نا جا کے، سب سے مثالی ہوگی، بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں، تو یوں وصیت ہوتی ہے۔ اب آ جائے کہ عمران خان نے جو کہا وہ پھانسی تو ان کی اس میں پاسبل نہیں نظر آتی کہ ان کو پھانسی لگے، سڈن ہوگا جو بھی ہوگا، جب کبھی بھی ہوگا، چلے اتنا بتا دوں، ہوگا سڈن، جب کبھی بھی ہوا ہوگا سڈن، پھانسی نہیں نظر آتی۔ لیکن عمران خان نے ظاہری بات ہے بھٹو صاحب کا سین دیکھا ہوا ہے، اور بھٹو صاحب کا وقت بھی، وہ بھٹو صاحب بھی تو یو این او میں کاغذ واغذ پھاڑا کرتے تھے، اور بڑے اگریسو لیڈر کے طور پہ ابھرے تھے، آئے تو وہ بھی وہیں سے ہی تھے جہاں سے سب آتے ہیں، اور پھر اسی کے وہ جیسے کہتے ہیں وہی مسیح، اور وہیں سے ہی ڈنگے گئے۔ اتنے چیمپئن تو نہیں تھے جیسے بنے تھے، یا کا معاملہ، اور جو سارا ان کا عروج، اور پھر اتنا سب، اور یہ پوری کی پوری ایسی آتے ہیں، ایسی سب ہوتا ہے۔ جیسے کہ 2018 میں عمران خان کو اگر یہ یقین ہوتا ہے کہ میں پوری پبلک سپورٹ سے آیا ہوں، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈائری لے کے جب نکلا تو ٹی وی پہ دیکھا لوگ نکل آئے تو مجھے احساس ہوا، اچھا، تو وہاں سے ان کے ذہن میں آیا کہ میں تو بھائی بڑی ایکچوئل بھی ہے میری کوئی سینگ، یہ ان لوگوں نے مجھے لاروں پہ رکھا کہ یہ 20 سیٹیں ترین نے دے دی ہیں، یہ علیم خان نے کر دیا، یہ ہم نے کر دیا، یہ فلاں نے کر دیا، آپ کا کیا ہے؟ تو عمران خان اس کمپلیکس سے اس دن نکلے جب وہ ڈائری لے کے نکلے، اور ٹی وی پہ دیکھا پبلک آ گئی، کیونکہ نواز شریف صاحب کو نہیں ملی یہ پبلک جب وہ گئے، وہ ایگزائل میں گئے، جب بھی گئے پبلک کوئی نہ، کیوں؟ کیونکہ وہ پیورلی ان آرگینک تھے۔ ڈیفینیٹلی ان آرگینک بندے نے معاہدے ہی کرنے اور نکلنا ہی ہے، لیکن ہوا یہ کہ عمران خان کا جو معاملہ، یہ پروجیکٹ بڑا آرگینک وے میں بڑھتا چلا گیا۔ اب عمران خان کو ساری ہسٹری پتا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں کن کو ایبسلوٹلی نوٹ کہہ بیٹھا ہوں۔ ہینری کسنجر نے بھٹو کو بھی کہا تھا کہ ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے، یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اب عمران خان کو بھی پتا ہے کہ میں بھی ایبسلوٹلی نوٹ کہی بیٹھا ہوں، تو یہ خوف یا یہ خیال تو ذہن میں آئے گا کہ ایسا پاسبل ہے کہ یہ لوگ کوئی اتنی دھونس یا وہ کر لیں۔ لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت پہ اس بات کا نکلنا صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کو چارج کرنے کے لیے، حقیقت میں ان کی گردن میں پھانسی کا پھندے کا مطلب ہے پورے پاکستان کو پھانسی لگا دیا آپ نے۔ عمران خان کی گردن اکیلی نہیں ہے اب، عمران خان اس ٹائم اکیلی سمد بانڈ ہے آپ کی فیڈریشن کی، اکیلی وہ ہے، کیا کہتے ہیں، گنگا جل ہے گناہ دھونے کا، اکیلا واحد وہ ہے آواز ہے یونٹی کی، واحد ایس او ایس کال ہے کسی مصیبت کی۔ عمران خان اس وقت صرف ایک عمران خان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو بڑا مطلب اس کو پھر پتہ نہیں، اس کے دماغ میں سارا دن کوئی پی پلا کے
معاملات ہوں گے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ریڈنگ خراب ہو. کیوں؟ اگر آج ٹرمپ آ گیا، عمران خان کو اس نے ہیلو مائی فرینڈ کہہ دیا، آپ رجیم چینج بھول جائیں گے، امریکہ کو دوبارہ ایک اچھا الائی مل جائے گا منٹ میں اور طاقتور حکومت. پھر بے شک اسرائیل کو بھی منوانا ہو تو کیا میٹر ہے، بڑے فیصلے کروانے ہو تو کیا میٹر ہے، کیونکہ پی ٹی آئی سے طاقتور حکومت اب مستقبل میں کوئی فارم نہیں کی جا سکتی. پی ٹی آئی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. دوسرے اینگل میں عمران خان مودی کو تڑی لگا دے تو ادھر پینٹ گیلی ہو جائے گی. عمران خان فلسطین کے حق میں بول پڑے معاملہ تو کسی اور صورت چلا جائے گا. دنیا سنتی ہے، مسلم ممالک سنتے ہیں. تو عمران خان کا جو اب گردن ہے وہ اتنی سوکھی نہیں ہے کہ ایسی اس میں کوئی وہ ڈال دے. اس کے لیے تو جس نے ڈال دی اس کی بھی نسلیں گئی، کیونکہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ اب آپ کی اس ٹائم کی میری چوتھی آخری جو مطلب ماڈل ہے بچہ فاطمہ، اس کو بھی پتا ہے اور اس سے بڑے کو بھی پتا ہے 10 سال، اور پھر آپ یہ دیکھیں 12، اور پھر گیپس، اور پھر اس سے بڑے بھی. تو اس ٹائم تو مجھے لگتا ہے کہ اگلی 20 دہائیاں جو ہے کوئی، یا 20 کم از کم 2 ڈیکیڈ چلیں ان شارٹ کہتے ہیں، اس وقت تک تو عمران خان چھایا ہوا ہے. 20 ڈیکیڈ کم از کم. ویسے تو صدی کا نام رہے گا، صدی تک کا وہ ہے، مارک کی اس کے صدی تک رہنے والے ہیں. لیکن یہ جو پرسنالٹی ہے وہ اتنی سوکھی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی اس کو پھانسی لگا دیں گے اتنے سوکھی. کچھ سڈن کرنا پڑے گا، کچھ بھی پھانسی واسی نہیں. دوسرا، یہ وقت وہی ہے، بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، طوفانوں کی زد میں ہم زیادہ آئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل جنگ سے زیادہ وہ جو ہم نے کولڈ ڈرائی اور ہاٹ ڈرائی کی جو تھیوری کے تحت ہم میں انریسٹ یا سوشلی جو آپس میں ٹوٹنے ٹوٹانے اور آپس میں جو معاملات ہیں وہ شاید ابھی ہمیں فیس کرنے ہیں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.